سامنے مولوی محمد اکرام صاحب جو بہت ہی اچھے انداز کے اندر خطاب فرما رہے تھے اور نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال في مقام آخر: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. جامعہ دارالعلوم القاسمیہ مسجد نظام خان کے نونہالان عزیز دوستو، آج پہلی مرتبہ اس بزم میں مجھے آپ حضرات سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یقیناً میری خوش بختی ہے کہ ہمارے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر جو ایک مرکز ہے ہماری جماعت اشاعت التوحید کا، یا توحید و سنت کا جو مرکز ہے، اس مرکز کے اندر آپ حضرات سے میں مخاطب ہوں۔ یقیناً آپ حضرات بھی دین اسلام ہی سے منسلک ہیں، اور آپ حضرات کا مطمع نظر بھی یہی ہے کہ ہر بندہ یہی سوچتا ہے کہ میں دین اسلام کی کچھ اپنی بساط کے مطابق خدمت کر سکوں۔ میرا بھی نظریہ الحمدللہ یہی ہے کہ جتنی حد تک ممکن ہو میں اپنے تئیں دین اسلام کی خدمت کر سکوں، قرآن و حدیث کی خدمت کر سکوں۔ دیکھیے، دین اور اسلام یہ کسی فرد، کسی جماعت یا کسی بھی مخصوص شعبہ کے محتاج نہیں ہے۔ عموماً میری گفتگو تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، آپ حضرات کو تھوڑی سی توجہ کرنی پڑے گی۔ میری اسی گفتگو کی وجہ سے شاید میرے اوپر فتوے بھی کہیں سے صادر ہو جائیں، مگر میں اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ دیکھیے، ہمیں اسلام کی خدمت کے لیے جو معاشرے کے اندر شعبہ حائجات نظر آتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، شعبہ تقریر، جس کو ہم کہتے ہیں کہ عام خطباء کی جو دنیا ہوتی ہے۔ دوسرا شعبہ ہے شعبہ تدریس، تدریس کے ذریعے آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور تیسرا شعبہ ہے شعبہ تحریر، لکھنے کا جو شعبہ ہے، کتابیں لکھنے کا۔ اب میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ ان میں سے کون سا شعبہ افضل ہے، کون سا بہتر ہے، وہ آپ حضرات کی رائے ہے جو آپ کو مناسب لگے۔ لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں ہے کہ تینوں شعبہ حائجات نے جتنا اہم کردار ادا کیا ہے، اگر مخلص لوگ اس دنیا میں اس دور کے اندر بھی پیدا ہو جائیں تو تینوں شعبہ حائجات بہت کارگر ہو سکتے ہیں۔ لیکن شرط کیا میں نے ذکر کی ہے؟ اخلاص ہونا چاہیے۔ ذاتی انا، لڑائیاں، جھگڑے، بغض، حسد، علماء کی لڑائیاں، علماء کے مابین اختلافات، اور پھر ان کے اختلافات کا ہونا برا نہیں ہے، ہر شعبے کے اندر اختلاف ہوتے ہیں، پھر ان اختلافات کو ذاتی لڑائیوں میں لے جانا یہ چیز بری ہے۔ بہرحال یہ موضوع میرا اور طرف نکلا جا رہا ہے۔ میں جو اپنے بات کی طرف آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ حضرات کی مرضی ہے جس شعبے میں بھی آپ جانا چاہیں۔ دیکھیے، اللہ کریم نے ہر انسان کے اندر قدرتی طور پر کچھ نہ کچھ صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں۔ کوئی بھی انسان فارغ الحال نہیں ہوتا۔ ہاں، انسان خود کو نکما سمجھ لے اور گھر بیٹھ جائے تو وہ الگ بات ہے۔ اب بات رہی ہمارا، چونکہ شعبہ یہ تقریر کا میدان ہے، میدان خطابت ہے، تو میں اسی کے متعلق تھوڑی سی گفتگو آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ میں باضابطہ طور پر کوئی خطیب مقرر نہیں ہوں، میرا انداز گفتگو یہی ہے جو انداز تدریس ہے، لیکن چند ایک تجربات ہیں میرے الحمدللہ اس میدان کے اندر جو میں آپ حضرات سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے
بھائی اکرام صاحب کی طرف سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ آپ حاضری دیں اور ہمیں سمجھائیں کہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ حضرات شاید اس میدان میں نئے نہیں ہیں، یا اس شعبہ کو ترقی سے ہمکنار کرنے کے لیے آپ حضرات کو کوئی خاص سرپرستی حاصل نہیں ہوئی۔ میرا مقصد ہرگز کسی پر تنقید نہیں ہے، خدا را مت سمجھیے، اور کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ میرا ہدف کوئی شخصیت ہے، کوئی شخصیت نہیں ہے۔ صرف جو میں نے حقیقت دیکھی ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری گفتگو؟ بس آپ مین نقطہ میرا سمجھنا، تقریر کا میدان آپ منتخب کریں، محنت بھی کریں، اسی کے ذریعے دین اسلام کی خدمت کریں، انشاءاللہ اللہ کریم آپ حضرات کی یہ محنت قبول فرمائیں گے۔ لیکن خدا را کبھی بھی اس شعبہ میں آ کر دین اسلام کو آڑ بنا کر کسی کے ساتھ ذاتی انتقام کی باتیں مت کرنا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری جماعت کے اندر جو آج کل لڑائیاں چل رہی ہیں، آج کل علماء کا اختلاف چل رہا ہے، ہمیں جہاں تک معلوم ہے یا ہم نے دیکھا ہے یہ ذاتی لڑائیاں ہیں، انا کا مسئلہ ہے۔ لیکن رنگ کیا دیا جا رہا ہے؟ جماعت کا رنگ، کہ جماعتی اختلافات ہیں۔ اب کتنے بندے بیٹھے ہیں؟ 20 25 30 افراد ہوں گے، ان میں سے ایک بندہ بھی شاید میری اس بات سے اتفاق نہ کرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیوں؟ ہر بندہ اپنے نظریات کا حامل ہوتا ہے، اور مجھے بھی آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اب اگر آپ میری بات سے اختلاف کرتے ہیں تو مجھے برا لگے گا، نہیں، مجھے خوشی ہوگی، یار ان کے اپنے بھی نظریات ہیں۔ لکیر کے فقیر تو نہیں نہ بننا، اپنی تحقیق کرنی ہے، اپنے نظریات رکھنے ہیں۔ بہرحال اللہ کریم سب کو ہدایت دیں۔ تو میری آپ سے یہ برادرانہ مشورہ ہے یا نصیحت سمجھ لیں کہ اس میدان میں ضرور آئیں، لیکن کسی کو اس طرح فالو نہ کریں کہ جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں، جسے کہ آپ معتقد ہیں، اس کے علاوہ باقی ساری دنیا آپ کو غلط نظر آئے۔ آج دارالفتاح میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں بھی میری یہی بحث ہوئی ہے کہ اگر آپ ایک شخصیت کو فالو کرتے ہیں، آپ اس کے معتقد ہیں، تو کیا باقی ساری دنیا غلط ہو جاتی ہے؟ نہیں۔ ہمارے استاذ تھے، حدیث کے استاذ تھے مفتی عبدالباسط صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے۔ وہ فرماتے ہیں دیکھو علماء کا جو اختلاف ہوتا ہے نا، اس کی نظیر یہ ہاتھ ہے، ہاتھ ایک اس سائیڈ والی ہاتھ کی یہ طرف دیکھتے ہیں، اس سائیڈ والے ہاتھ کی یہ طرف دیکھتے ہیں۔ اب ان سائیڈ والوں نے ہاتھ کی یہ طرف نہیں دیکھی، ٹھیک ہے، اور اس سائیڈ والوں نے وہ طرف نہیں دیکھی۔ اب جب ان لوگوں نے یہ طرف نہیں دیکھی تو اس طرف والے اس سائیڈ کو ہی اپنا مطمع نظر مان لیں گے، اس سائیڈ دیکھنے والوں کو غلط سمجھیں گے، اور اس سائیڈ والے کیا کریں گے؟ اس سائیڈ والوں کو غلط سمجھیں گے۔ یہ ہے علماء کا اختلاف۔ اب اختلاف کا حل کیا ہوگا کہ اگر دونوں مل بیٹھ کر یہ اختلاف حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیں سنجیدگی کے ساتھ، تو کیا ہوگا؟ دونوں سائیڈ والے دونوں طرفیں دیکھ لیں گے، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ یہی کچھ ہے نا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بیٹھے کون؟ میری نصیحت یہی ہے کہ ہمیشہ دین اسلام کی خدمت آپ کا اولین فریضہ ہونا چاہیے۔ کسی شخصیت کا اعتقاد رکھنا، کسی شخصیت کو سامنے رکھ کر دین کا کام کرنا، آپ کبھی بھی دین کا کام نہیں کر سکتے۔ ہاں، شخصیات کا دفاع آپ کر جائیں گے، آپ کو اتنا ہنر آ جائے گا کسی جماعت کا دفاع کرنا، کسی شخصیت کا دفاع کرنا، کہ آپ کسی کو دوسرے کو موقع ہی نہیں دیں گے۔ تو یہ چیز آپ کے اندر بہرحال آ جائے گی، لیکن دین اسلام کی حقیقی خدمت سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ ماضی قریب کے اندر ایک خطیب گزرے ہیں، جہاں تک میری معلومات ہیں، حضرت سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ شاید ان کے ساتھ بھی لوگوں کو اختلاف ہوتا ہوگا۔ اب وہ باضابطہ طور پر کسی جماعت کے رکن نہیں تھے، ہاں ان کی حمایت ہوگی، لیکن انہوں نے جو قرآن و حدیث کی خدمت کی ہے اس میدان خطابت کے اندر، شاید اس کی نظیر نہیں ملتی۔ تو دیکھیے آپ کو کچھ نہ کچھ ایسے افراد مل جائیں گے جن کو آپ فالو کر سکتے ہیں۔ فالو کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے نظریات سے متاثر نہ ہوں، لیکن ان کا طرز جو ہے وہ اپنا سکتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، آپ نے مین نقطہ یہ اپنے اندر رکھنا ہے کہ اگر ہم اس میدان میں آ رہے ہیں
تو اس میدان میں آنے کے لیے ہمیں چند شرائط کا خیال رکھنا ہوگا۔ آپ کی اپنی جماعت اشاعت التوحید و سنہ، میری بھی الحمدللہ یہی جماعت ہے۔ آپ ان نظریات کو اپنے مضبوط رکھیں، راسخ ہو جائیں بالکل، لیکن یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو آپ بالکل ہی غلط سمجھ بیٹھیں، یہ بات غلط ہے۔ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں، وسعت نظر رکھیں، مطالعے میں وسعت رکھیں۔ دیکھیے یہ جو ہمارا سٹیج ہے، یہ مقام تعلیم و تعلم ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ ایک تقریر کر کے گیا تو دوسرا فوراً اس کے اوپر طنز شروع کر دے کہ آپ نے یہ غلط تقریر کی ہے، آپ نے یہ غلط بات کی ہے، یہ چیز غلط ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مقام تعلیم ہے، ہمارا سیکھنے کا مقام ہے۔ ہاں، پیار کے ساتھ سمجھایا جا سکتا ہے کہ حضرت آپ نے یہ بات اس طرح کی ہے، یہ اس طرح نہیں، اس طرح ہے، لیکن سب کے سامنے نہیں، علیحدہ بلا کر۔ اچھا، اب اس شعبے کے ساتھ ہم منسلک تو ہو گئے ہیں، لیکن دیکھیے کوئی بھی شعبہ بغیر جانبین کے اتفاق، بغیر جانبین کے تعاون کے نہیں چل سکتا۔ مثلا کوئی بھی ادارہ ہے، اس کے اندر دو طرح کے افراد ہوتے ہیں، ایک اس ادارے کو چلانے والے افراد ہوتے ہیں اور ایک اس ادارے میں کام کرنے والے افراد ہوتے ہیں۔ اب چلانے والوں کو عموماً کیا کہتے ہیں کہ یہ کمیٹی کے لوگ ہیں، یہ انتظامیہ ہے، اور کام کرنے والے کیا ہوتے ہیں؟ وہ اس کے ورکر ہوتے ہیں۔ مثلا اب مدرسہ، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ مدرسہ ہے، اب اس کے اندر کام کرنے والے کون ہیں؟ وہ ورکر، طالب علم ہے، ٹھیک ہے، کام کرنا، پڑھائی کرنا، اور اس کو چلانے والے کون ہیں؟ وہ انتظامیہ ہے، اساتذہ ہو گئے، معتمیم، ناظم وغیرہ وغیرہ سارے۔ اب اگر ایک طرف ہو کر بیٹھ جائے انتظامیہ اور کہے کہ صرف ورکر کام کریں، یعنی طالب علم پڑھیں، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں نہ ہو سکتا۔ جب دونوں طرف تعاون ہوگا، اساتذہ کا تعاون کیا ہوگا؟ قانون بنائیں، قانون پر عمل درآمد کروائیں، سبق پڑھائیں، یاد کروائیں، تکرار، مطالعہ وغیرہ، یہ ہوتا ہے ان کی طرف سے۔ آپ کی طرف سے تعاون کیا ہوگا؟ آپ کی طرف سے تعاون یہ ہوگا کہ آپ کو جامعہ کی طرف سے جو ٹائم دیا گیا ہے اسباق پڑھنے کا، آپ اس دوران اسباق پڑھیں، یہ آپ کا تعاون ہے۔ یہ تو تعاون نہیں ہے کہ اسباق کا ٹائم ہے آپ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، یہ تعاون نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جب یہ دونوں طرفیں تعاون سے بھرپور ہوں گی تو وہ ادارہ کامیاب ہوگا۔ اب اسی ادارے کی ایک ذیلی جو شعبہ ہے وہ ہے بزم شیخ القرآن۔ میں سرگودا جامعہ ضیاء العلوم سے فارغ ہوں اور وہاں ہی پڑھا ہوں سارا۔ الحمدللہ میں نے 4-5 سال عمارت کی ہے بزم شیخ القرآن کی۔ اسی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے میں چند ایک اصلاحات ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے، تاکہ آپ کی یہ بزم دن دگنی رات چگنی ترقی حاصل کر سکے۔ سب سے پہلی بات جو مجھے آپ یہاں عجیب لگی وہ ہے انتہائی معذرت کے ساتھ بد نظمی۔ آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے، سنجیدگی نہیں ہے۔ ایک مقرر بیان کرنے کے لیے میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، میں صرف اصلاحات کی غرض سے کر رہا ہوں، اور آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اس کو صرف میں آپ کا بھائی ہوں، میرے بھائی ہونے کے ناطے میری ان باتوں کو آپ خیال رکھیں گے، آگے انشاءاللہ کریں گے تو آپ کا فائدہ ہے، مجھے تو کوئی فائدہ۔ دیکھیں میں اس شعبہ سے اب نکل چکا ہوں، میرا شعبہ درس نظامی ختم ہو گیا ہے، اب میرا کام ہے آگے، میرا جو اب کرنے والا کام ہے وہ منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو بیان کرنا ہے، سکھانا نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کا کام ہے سیکھنا۔ میں اسی وجہ سے آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سنجیدگی۔ اب یہاں تعاون کیا ہوگا آپ کا؟ تعاون میں آپ کو سمجھاتا ہوں، غور سے سنیے گا خدا را۔ خطیب کا تعاون بزم شیخ القرآن میں یہ ہے کہ وہ اپنے عنوان کے ساتھ بھرپور انصاف کرے۔ کیا مطلب انصاف کرنے کا؟ جو عنوان بزم کی طرف سے اسے دیا گیا ہے اس عنوان کی بھرپور تیاری کر کے آئے، ٹھیک ہے؟ عنوان سے ادھر ادھر نہ جائے، بس یہ ایسے سمجھے کہ گناہ کبیرہ ہے میرے لیے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ خطیب بنیں گے، ورنہ خدا کی قسم کبھی آپ خطیب نہیں بن سکتے۔ عنوان سے 1 منٹ کے لیے بھی آپ ادھر ادھر ہوئے نا اس بزم کے دوران، آپ کبھی بھی خطیب نہیں بن سکتے، یہ میرا تجربہ ہے، دیکھا ہے میں نے خود۔ کیوں؟ آپ کا عنوان غیر مربوط ہو جائے گا، بے ربط ہو جائے گا تو عوام کیا سمجھے گی؟
میں نے خود مجموع میں بیٹھ کر عوام سے سنا ہے کہ یہ خطیب صاحب تو بے جوڑ بس ایسے بول دیتے ہیں، بے تکی مارتے ہیں ایسے. تو کیا ہوتا ہے بزم کے اندر انہوں نے یہ محنت نہیں کی ہوتی. تو پہلی بات آپ نے کیا خیال کرنا ہے، خطباء کے لیے کہہ رہا ہوں کہ عنوان کے ساتھ بھرپور انصاف کرنا ہے. جو عنوان آپ کو دیا جاتا ہے بعین ہی اس عنوان پر آپ نے تیاری کرنی ہے، ادھر ادھر کی نہیں مارنی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خطیب حضرات جو یہاں آتے ہیں ان کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو تعاون کی ضرورت ہوتی ہے. وہ تعاون کیسے ملے گا؟ وہ ایسے ملے گا کہ آپ حضرات سن رہے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ آپ اس کی بات سنیں، اس کی تقریر کے دوران آپ ایک دوسرے کے ساتھ کھیلیں نہیں، باتیں نہ کریں، اس کی طرف دیکھیں تاکہ اس کا کانفیڈنس بڑھ سکے، خود اعتمادی اس کے اندر آئے. اب کچھ لوگ بیٹھ کر سائڈوں میں ان پر باتیں کریں، طنز کریں، تنقید کریں، تو یہ بات ایسی ہے کہ جیسے آپ اس کو آسمان سے نیچے زمین پر دھکا دے رہے ہیں خطیب کو. یعنی اس کی عزت نفس مجروح ہوگی نا کہ میں نے ایسی کون سی بات کہہ دی ہے کہ آپ لوگ میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو نا تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ کوئی اچھے خطیب بنے، بلا شبہ آپ ہی میں مستقبل کے بڑے بڑے خطیب حضرات بیٹھے ہیں، اللہ آپ سب کو بڑا خطیب بنائے. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ آپ اس بزم کو چلانا چاہتے ہیں تو چند ایک اصلاحات ضروری ہیں. پہلی چیز جو ہے بزم کی انتظامیہ ہونی چاہیے. انتظامیہ کا کیا مطلب ہے؟ ایک امیر ہونا چاہیے، ایک امیر کا معاون ہونا چاہیے. امیر کا کام کیا ہوگا؟ وہ بزم کی جو سطحی امور ہوتے ہیں ان کی نگرانی کرتا ہے. معاون امیر کون ہوتا ہے؟ جو اشتہار وغیرہ بناتا ہے یا اس کے دوسرے جو کام ہوتے ہیں. امیر کا جو مین کام ہوتا ہے نا، وہ اپنے متعلقہ استاد سے مل کر آنے والی بزم کے لیے طلباء کو عنوان دینا ہوتا ہے. عنوان کے اندر اچھے کی بات کا خیال رکھیں کہ اگر کوئی بھی آپ کسی طالب علم کو عنوان دے رہے ہیں تو اس میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ عنوان ایسی طرز کا ہونا کہ جو بالکل غیر معروف ہو. کیوں؟ جب آپ غیر معروف غیر مشہور عنوان پر بات کریں گے تو آپ کو دو فائدے حاصل ہوں گے. فائدہ ایک پہلا یہ ہوگا کہ آپ کے مطالعے کے اندر وسعت ہوگی. آپ کا دل چاہے گا کہ یار یہ پہلے موضوع دیکھا نہیں ہے کہیں، اس کے بارے میں مجھے ریسرچ کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے. جب آپ تحقیق کے لیے سوچیں گے تو یقیناً آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ مطالعہ کرنا پڑے گا. جب آپ کے مطالعہ میں وسعت ہوگی تو آپ کے اندر بات کرنے کا سلیقہ آئے گا. جب سلیقہ آئے گا تو آپ کے اندر خود اعتمادی آئے گی. دیکھو کتنے فوائد حاصل ہوئے ایک چیز کی وجہ سے. تو یہ بات آپ نے غور کرنی ہے. ایک گھسے پٹے پرانے موضوع چھوڑ دیں. آج کل یہی کچھ چل رہا ہے نا. اب نئے موضوع، جدید جو موضوع چل رہے ہیں ان پر بات کریں، سائنس اور اسلام پر بات کریں. اس چیز پر آپ کو ریسرچ ورک کرنے پڑے گا اور اس پہ آپ کو وسعت مطالعہ کی ضرورت ہے. انتظامیہ کی بات میں نے کر دیا، آپ یہ بنا لیں، کمیٹی بنا لیں جو یہ کام کرے. دوسری چیز کیا میں نے بیان کی؟ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں. خدا را اگر کوئی یہاں بیٹھا ہے جو آپ کو کیا کر رہا ہے، آپ کی بزم کو چلا رہا ہے، تو صرف اسی کو بات کرنے دے. باقی تمام طلباء خاموشی کے ساتھ بیٹھے، آنے والے کو دیکھیں کہ وہ آ کیسے رہا ہے، جانے والے کو دیکھیں جا کیسے رہا ہے، بولنے والے کو دیکھو بول کیسے رہا ہے، کیا بول رہا ہے. جب یہ چیز ہوگی تو خطیب کے اندر بھی کانفیڈنس آئے گا، آپ حضرات کو بھی فائدہ ملے گا اور خوب سننے کا موقع ملے گا. یہ چیزیں ذہن میں رکھیں گے نا، آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی جو بزم ہے آپ کی، آپ اس کا ایک یونٹ بنا لیں. یونٹ کا کیا مطلب؟ یعنی ہر بزم میں ہر لڑکا بیان نہ کرے. بزم کی افادیت کو اگر آپ نے جاننا ہے اور اہمیت کو پہچاننا ہے تو یہ طریقہ کار بہت کارگر ہے. آپ ایسا کریں، جو بزم کی انتظامیہ ہے، امیر ہے، نائب امیر ہے یا ان کے جو جنرل سیکرٹری ہیں وغیرہ، وہ یہ کام کریں کہ ایک بزم کے آپ ٹوٹل کتنے بندے ہوتے ہیں جو بیان کرتے ہیں یہاں بزم میں؟ 8-9 ہوتے ہیں نا. آپ بزم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں کہ ایک ہفتے 4 افراد بیان کریں گے، اس سے اگلے ہفتے 4 اور بیان کریں گے. یعنی جو پچھلے ہفتے میں 4 کر گئے ہیں وہ اگلے ہفتے نہیں کریں گے، اگلے ہفتے اگلے 4 کریں گے. اس سے آپ کو سیکھنے کا بہت موقع ملے گا.
اور تیسری جو اہم چیز ہے وہ ہے ٹائم کی پابندی. ٹائم کی پابندی آپ لوگ کر رہے، میں دیکھ رہا تھا، لیکن اس سے آپ کو نقصان ہو رہا تھا کہ آپ کسی ایک کا بھی موضوع نہیں پورا ہوا. تو آپ کو جو ٹائم بزم کی طرف سے، کتنا ٹائم ہے مفتی صاحب؟ 7 منٹ ہے. میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. دیکھیے، بڑے بڑے خطبے پڑھ کے آپ خطیب نہیں بن سکتے. خطبوں والے خطیبوں کا آپ کا حال سامنے ہے آپ کے. میں تنقید نہیں کر رہا، یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں. خطبہ کوئی خطابت نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ خطابت ہے کہ آپ اپنے الفاظ کا لوہا منوائیں لوگوں سے. خطبہ تو مختصر بھی ہو سکتا ہے. کیا ہے خطبے میں؟ مین چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے آپ کو موضوع کا ردھم جو ہوتا ہے. آپ نے موضوع کو کیسے مربوط کرنا ہے، لوگوں کو اپنی بات کیسے سمجھانی ہے. خطبہ خاک سمجھیں گے لوگ، خطبے کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو. خطبے کو چھوڑیں، مختصر خطبہ پڑھیں، اس کے بعد اپنے عنوان کی طرف آئیں، اپنے عنوان کو مکمل کریں. اب بزم کی طرف سے آپ کو مثلا 7 منٹ ہے، آپ 5 منٹ کے اندر اپنی تقریر کو ختم کر سکتے ہیں. اس کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک عنوان جو آپ کو دیا گیا ہے اس پر آپ تھوڑا سا کام کریں، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ عنوان کو کسی ایک کاغذ پر لکھ لیں. لکھنے کے بعد آپ اس عنوان کو پڑھیں اس تقریر کے طرز میں جو آپ نے یہاں کر کرنی ہے. پھر موبائل پر گھڑی وغیرہ پر ٹائم دیکھیں کہ میری یہ تقریر کتنے منٹ کی ہے. اگر ہے وہ 7 منٹ کی تو بہتر، زیادہ ہے تو اس میں سے آپ کچھ کاٹ چھانٹ کر کے اس کو مختصر کر لیں. آپ کی تقریر 6.5 منٹ تک ختم ہونی چاہیے. اوپر کے جو 30 سیکنڈ ہیں وہ اضافی آپ نقیب محفل کو دے سکتے ہیں. اس سے آپ کی شخصیت پر کیا اثر پڑے گا؟ اثر یہ پڑے گا کہ آپ ٹائم کے پابند ہوں گے. کل کو جب آپ خطیب بن کر جائیں گے کسی کانفرنس کے اندر، وہاں آپ کو مثلا 20 منٹ دیے جاتے ہیں کہ آپ نے 20 منٹ بیان کرنا ہے. تو اگر آپ کے اندر یہ بزم والی روٹین برقرار ہوئی نا، ٹائم کی پابندی والی، اور موضوع کو اپنے ٹائم کے اندر ہی ختم کرنا، تو آپ کانفرنس کے سب سے کامیاب ترین خطیب ہوں گے. دیکھیے، اگر آپ کو کانفرنس میں 20 منٹ دیے گئے ہیں تو آپ کا 25 منٹ تک چلے جانا، 30 منٹ تک چلے جانا آپ کی ناکامی کی سب سے بڑی علامت ہے. لوگ یہی سمجھیں گے نا ان مولوی صاحب کو تو 20 منٹ دیے گئے تھے، یہ تو 25-30 منٹ تک چلے گئے. ناکامی کیا ہے کہ عنوان کی تیاری نہیں کر سکے. اگر عنوان کی تیاری ہوتی تو 20 منٹ میں ختم نہ کر دیتے. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں بعض عنوان ایسے ہوتے ہیں جو بہت طویل ہوتے ہیں، بحث طلب ہوتے ہیں، لیکن اس کو بھی آپ محنت کر کے مختصر کر سکتے ہیں. تو آپ نے یہ ٹائم کی پابندی بہت قیمتی، اس کو ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ کیسے ہم نے یہ ترتیب بنانی ہے. تو اگر 7 منٹ ہیں تو آپ 1-1.5 منٹ کا خطبہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ اپنے عنوان کی طرف آ جائیں. عنوان کے اندر کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. سب سے پہلی چیز ہوتی ہے تمہید. اب 7 منٹ ہے آپ کے پاس، 1-1.5 منٹ چلا گیا، 2 منٹ کر لیں. آپ کس کی طرف چلے گئے؟ خطبے کی طرف. اب پیچھے کتنا ٹائم بچ گیا؟ 5 منٹ. اس میں آپ نے عنوان کو مربوط کرنا ہے، عنوان کو جوڑنا ہے، آپ نے بیان کرنا ہے، اور عنوان سے ادھر ادھر بھی نہیں جانا. تو اس میں آپ کو 5 منٹ ہے تو 1 منٹ کی آپ تمہید رکھ لیں. یہ کرنے سے آئے گا، ایسے سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ترتیب وہی ہے جو میں بیان کر چکا ہوں. ایک کاغذ پر لکھ لیں، اس کو پڑھیں، بار بار دہرائیں، اور ٹائم دیکھیں. اس ٹائم کے اندر 1 منٹ کی آپ تمہید رکھ لیں، کیونکہ کوئی بھی عنوان بغیر تمہید کے نامکمل ہوتا ہے. تمہید باندھیں گے، عوام کو سمجھ آئے گی کہ یہ مولانا صاحب کیا فرمانا چاہ رہے ہیں. جب آپ تمہید کے لیے 1 منٹ رکھ لیں گے، 1 منٹ کے اندر آپ تمہید مکمل کریں گے، اس کے بعد آپ عنوان کو جوڑ دیں گے تمہید کے ساتھ. وہ 4 منٹ آپ کے لگ جائیں گے کس میں؟ عنوان کو بیان کرنے میں. آپ انتہائی بہترین تقریر تیار کر سکتے ہیں 7 منٹوں میں، کسی بھی عنوان پر. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. میں ایسے باتیں نہیں کر رہا، یہ میں ان تجربات سے گزر کر آیا ہوں. جب آپ یہ ٹائم ٹیبل اپنے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ مستقبل کے ایک بہت عظیم اور شاہکار خطیب ہوں گے. عوام کو سننے میں مزہ آئے گا، آپ کو سنانے میں مزہ آئے گا. تو یاد رکھیے، جو ٹائم کا پابند نہیں ہوتا اور ٹائم کے اندر عنوان کو ختم نہیں کر سکتا، وہ شاید میری نظروں میں نہیں، دنیا کی نظروں میں ناکام خطیب ہوتا ہے. شاید آپ استدلال کر رہے ہوں کہ خطباء حضرات جب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو آخر میں کہتے ہیں کہ ایک چیز رہ گئی ہے، وہ آئندہ میں بیان کر دوں گا. اس کا ٹائم کی پابندی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ خطباء کی اصطلاح ہے.
کہ آنے والے دور میں پھر یہ میرا ٹائم لے لیں، تو یہ چیز الگ ہوتی ہے. اس سے آپ نے استدلال نہیں کرنا، آپ نے اپنے مقصد پر فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چند ایک اصلاحات ہیں. اہم اور جو ضروری بات ہے وہ ہے بزم کے ساتھ اور اس انتظامیہ کے ساتھ تعاون. آپ ایک نقیب محفل مقرر کریں. کون اشتہار بناتے ہیں؟ آپ ایسا کریں، اشتہار بناتے وقت اس کے اندر ایک خانہ رکھ دیں نقیب محفل کا. نقیب محفل کسی بھی محفل کی جان ہوتی ہے، جان. نقیب محفل نہیں ہے تو بزم ہے ہی نہیں. نقیب محفل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مقرر کو جوش دلائے، عوام کو جوش دلائے، عوام کو مضبوط مربوط بنائے. نقیب محفل جو ہوتا ہے وہ بلانے کے لیے ہوتا ہے نا خطیب کو، تو درمیان میں وہ اس کے موضوع کے مطابق اشعار پڑھ دے. مجمع کیا ہو جاتا ہے؟ گرم جوش ہو جاتا ہے، مجمع کو جگا کے رکھتا ہے. تو یہ چیز آپ نے بہت ضروری کرنی ہے. اگر آپ کی بزم میں نقیب نہیں ہے تو آپ کی بزم ہے ہی نہیں. یہ بات یاد رکھیے، نقیب ہے تو آپ کی بزم ہے. اور نقیب ایسا بندہ ہو جو ادبی اصطلاحات سے واقف ہو، یہ یاد رکھیے. آپ میں سے ہر کوئی اسکول نہیں پڑھا ہوا یا اردو ادب سے واقف نہیں ہے. آپ اس آدمی کو منتخب کریں نقیب محفل. ہر ہفتے نقیب محفل مختلف ہونا چاہیے. ایک ہے تو اگلے ہفتے دوسرا ہونا چاہیے. روز ہر ہفتے ایک نہ ہو. اس نقیب محفل کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ اس بزم کو مربوط رکھے گا، خطیب کو دعوت دے گا، اس کی موضوع کے مطابق چند ایک اشعار پڑھ دے گا، آپ کو سمجھائے گا کہ آپ نے بیٹھنا کیسے ہے، آپ مل کر بیٹھیں. آپ اگر کوئی خطیب اچھی بات کہتا ہے اس پر سبحان اللہ کہہ دیں. اگر کوئی خطیب اٹک جاتا ہے یہاں پر آ کر، اس پر ہنسے نہیں. حدیث کے اندر آتا ہے من ضحک ضحک، جو آدمی کسی پر ہنستا ہے نا تو اس پر ہنسا جاتا ہے. پھر تو اگر کوئی خطیب یہاں پر غلط بول جاتا ہے تو وہ امیر بزم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو سمجھائیں الگ ہو کر. حضرت آپ نے یہ بات کی ہے، ہمیں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا، آپ ہمیں سمجھا دیں. یہاں سٹیج کے اوپر اسے ٹوک دینا، یہ اس کی عزت نفس پر حملہ ہے. جب اس کی عزت نفس مجروح ہوگی تو وہ جوابی وار کرے گا. جوابی وار کیا ہوگا؟ اگر آپ کا کچھ بگاڑ نہیں نہ سکتا، اس کا دل ضرور میلا ہوگا آپ کی وجہ سے. یہ بات یاد رکھیے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن اس کے نقصانات بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. یہ بات خصوصاً آپ نے اپنے ذہنوں میں رکھنی ہے. تو نقیب محفل کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ مربوط رکھتا ہے باہم اس کو، خطیب کو اور عوام کو. تو میری یہ چند ایک گزارشات تھیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم سے کہ آپ حضرات کی سمجھ شریف میں یہ باتیں آ چکی ہوں اور آپ حضرات ایک نئے عزم، نئے ولولہ کے ساتھ اس بزم کا اثر نو کیا کریں، تعمیر کریں، اس بزم کو دوبارہ بنائیں، اس بزم کی اندر روح پھونک دیں. ایسے سمجھیں یہ بزم نہیں ہوتی جو ہم عام طور پر کرتے ہیں. بزم یہ ہوتی ہے جو ایک نظام کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور نظام یہی ہوتا ہے جو میں آپ کو بیان کر چکا ہوں. آپ بڑے سے بڑے مدرسے میں چلے جائیں، آپ کو یہی نظام ملے گا بزم کا. میں نے خود تحقیق کی ہے، ایسے نہیں بول رہا ہوں. جب آپ یہ کریں گے تو آنے والے دور کے آپ ایک بڑے خطیب بنیں گے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا